یہ تیری چوٹی کو زور لگائے، ان کا سارا کچھ مروڑ کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینکو، مانا خاتم النبیین کا بولو، وہ پڑھو جو مانا خود اللہ کے حبیب نے زبان نبوت سے بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا مانا ہے؟ یہ ترمذی ہے، حدیث کا نمبر 2218 اور 2219 ہے۔ دونوں روایتیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ سبحان اللہ، اب جنے بڑھ کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جو زندہ بیٹھا ہے مردہ نہیں ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ یہ ہے ختم نبوت کا وہ عقیدہ جو قرآن و سنت کا ہے۔ ہمیں اس پر کھڑے اور اس کے راستے میں جو بھی آئے گا حشر وہی ہوگا جو یا غازی علم الدین نے کیا تھا یا جو پھر ممتاز قادری نے کیا تھا۔ تمہارے ادارے، ایجنسیاں، یہ سب انتظامات یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ہمارا کام تو تقریریں کرنا ہے، آگے کام کرنے والے کر دیتے ہیں۔ سندھ میں ابھی ہوا وہ بھی تمہارا بندہ تمہارے محکمے کا، بلوچستان میں ہوا وہ بھی تمہارے محکمے کا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اوپر والے بدماشوں سے نیچے والوں تک سب کو، یہ تمہاری بھول ہے کہ ابابیل وہ ایک بار ہاتھی ابرہا کے گرانے آئے تھے۔ مصطفیٰ کے ابابیلوں سے واسطہ قیامت تک تمہارا بڑھتا رہے گا۔ ان ابابیلوں کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ ابابیل تیار یہاں سے ہوتے ہی نہیں ہیں، دنیا کی فیکٹریوں سے نہیں بنتے، یہ مدینے والے کی نگاہ ناز سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس واسطے ذہن میں رکھو کہ ہمارا کام ہے یہ عقیدہ، یہ نظریہ، اس کو کھول کے یوں بیان کر دینا۔ اب رب نے فرمایا میرا محبوب خاتم النبیین ہے، حضور نے خود بتا دیا، فرمایا میرے غلاماں اگر کل آنے والے وقتوں میں کوئی پروپیگنڈا اس حوالے سے دیکھو، ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے، تو حوصلہ رکھنا، مت کسی شورش میں آنا، مت کسی پروپیگنڈے میں آنا، مت کسی لالچ میں آنا، مت کسی اندرونی بیرونی اوفر میں آنا۔ عقیدہ یہ پکا کے رکھنا ہے۔ کیا فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بڑے بڑے جھوٹے دجال نہ آئیں۔ فرمایا وہ 30 کے قریب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جیسے قادیان کے دجال نے کہا، یہ جیسے فرنگیوں کے اس گندے اور خبیث کیڑے نے کہا۔ فرمایا یہ بکتے رہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اگلا جملہ سنو تو پھر سینے کی تہ سے آواز آئے۔ میرے نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا سننا، میں خاتم النبیین ہوں، میرا وجود، میرا اندر، میرا رگ و ریشہ، میرے خون کا قطرہ قطرہ، میرا جو وہ سانس کہتا ہے، میرے نبی کی نگاہ قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہی تھی، اور دیکھ کے میرے نبی نے یہ بتا دیا، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں۔ کل قادیان کا طاغوت ڈنڈی مارے یا دیوبند کا کوئی بدماش یہ عقیدہ روندنے کی کوشش کرے گا، ہم آج بتا دیتے ہیں، تمہیں خبردار کر دیتے ہیں، مانا یہ پکا لو کیا؟ فرمایا سنو میں خاتم النبیین ہوں۔ آقا کیا مانا؟ فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اب میرے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، قیامت آ سکتی ہے، نئی نبوت کسی اور کو اب نہیں مل سکتی، یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اب سنا، عقیدہ یہ رکھنا ہے
حضور خاتم النبیین ہیں، مانا اللہ کے آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہر بندہ بولے جس کے منہ میں زبان ہے، خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ بولو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آخری نبی، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی۔ اور میں یہاں رک کے یہ بھی کہوں گا، اے اللہ کے بندو، دیکھو اپنے ظاہری دنیا کے چھوٹے چھوٹے نجی معاملات کے لیے تم انتہا کا سٹینڈ لے لیتے ہو بعض معاملات میں، تو یہ تو ہے قطعیات کا معاملہ، دین کی جان اور روح کا معاملہ۔ یہاں تمہارے سامنے کوئی جو ہے وہ دل بلائے اور آ کے بات کرے تو باتیں سننا شروع ہو جاتے ہو؟ نا 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 نا، اس مسئلے پر اگر کوئی بات کرے آ کر اسے کہو زبان بند کر، بوتھا بند کر، یہ نہ ہو کہ کدھر پھر مولا علی والی ذوالفقار مجھے بھی نکالنی پڑ جائے۔ زبان بند رکھ، عقیدہ، نظریہ اور فکر اور سوچ وہی ہوگی جو قرآن سے لے کے سنت حدیث تک اور اس کے بعد صحابہ اہل بیت سے آج 15 صدیوں میں چلتی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ختم نبوت کی شان عطا کی ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بولیے سارے، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک اور حدیث میں مزید اس مسئلے کو واضح کرتے ہوئے حضور کا ارشاد گرامی عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آگے کچھ باتیں کر کے اس کو سمیٹتے ہیں۔ اب یہاں تو صرف اتنے لفظ تھے کہ لا نبی بعدی، دوسرے مقام پر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اسی ترمذی میں ہے، حدیث کا نمبر 2272 ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان الرسالہ والنبوہ، رسالت اور نبوت دونوں قد انقطعت، فرمائے ان کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ نبوت اور رسالت دونوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آگے فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ رسول آئے گا نہ نبی آئے گا۔ کوش قادیان کے دجال کا بھی تجھے دے دوں، اور پھر اس پر میں کچھ اہم گزارشات اور آپ سے کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ شیطان دجال، اصل میں عربی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ الکذوب قد یصدق، کبھی کبھی بڑا جھوٹا بھی سچ بول ہی دیتا ہے، بڑا جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ اس کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو ہم اس کو اس باب سے ہی شمار کریں گے، یا پھر یہ کہ یہ جو بعد میں اس نے گل کھلائے یا جو اس نے گند کھولا اس سے پہلے کی یہ بات ہے، لیکن ہے بہرحال اس کی بات ہے۔ یہ غلام فرنگیاں مرزا قادیانی کی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 7 اور اس کے اندر صفحہ 200 پر وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ سنے سارے، اور آج یہ جو ادارے بھی بعض اداروں کے ہرکارے چیختے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں یہ اس کے ہاں اس نے بھی بولا ہوا ہے، یہ سن لو، وہ بولے یا نہ بولے پھر بھی عقیدہ تو ادھر ہی رہے گا، لیکن ہم پھر بھی اتمام حجت کے لیے یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ اس نے بھی لکھا اور بولا۔ کیا کہتا ہے؟ یہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے الا تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان الرب الرحیم المتفضل، بے شک رب رحیم فضل والا، سما نبینا خاتم الانبیاء، اس رب نے ہمارے نبی کو خاتم الانبیاء، خاتم النبیین کہا ہے قرآن میں، اس رب نے کہا، آگے کہا بغیر استثناء، بغیر کسی استثناء کے، یعنی یہاں کوئی ایکسیپشن نہیں تھی کہ نبی حضور کے بعد حضور خاتم النبیین ہے، تو اس لحاظ سے، اس جہت سے، اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں نہیں، علی الاطلاق مطلقاً بغیر کسی قید کے، یعنی اب یہاں یہ پنکچر نہیں لگایا جا سکتا کہ مستقل نبوت کا دروازہ بند ہے، ذلی اور بروزی آ سکتا ہے، عکس کے طور پر آ سکتا ہے، یا یہ کہنا کہ تشریعی
اب شریعت جو نبی لے کر آتا ہے وہ تو نہیں آ سکتا، لیکن غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے اور اس اپنا نبی کے زیر سایہ آ سکتا ہے۔ یہ کوئی اس طرح کا پنکچر یہاں نہیں چلے گا۔ یہ خود مرزا قادیانی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین کہا، خاتم الانبیاء کہا، بغیر کسی استثناء کے۔ یہ استثناء نہیں کیا یہاں سے کہ اس لحاظ سے تو حضور آخری ہے، اس لحاظ سے نہیں ہے، اس لحاظ سے خاتم النبیین، اس لحاظ سے نہیں ہے، نہیں، علی الاطلاق۔ فرمایا حضور کے بعد اب نبی آ سکتا، کوئی نیا نبی آ سکتا، حضور خاتم الانبیاء ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں وَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا فِي قَوْلِهِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي بِبَيَانٍ وَاضِحٍ لِلطَّالِبِينَ۔ کہتا ہے اب اس کی وضاحت یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، کہتا ہے اللہ نے قرآن میں خاتم النبیین کہا، خاتم الانبیاء کہا، اور نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت خود فرما دی واضح بیان کے ذریعے۔ کیا وضاحت فرمائی؟ سرکار نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ کہ یہ انہوں نے واضح بیان دے دیا۔ جب انہوں نے واضح بیان دے دیا، اب اگر کوئی بندہ یہاں سے کوئی چور دروازہ کھولے گا تو وہ بے ایمان اور اسلام کے اصولوں کا غدار اور پکا کافر ہوگا۔ قدر نبی دا جانن والے سوگے بچ مدینے۔ ختم نبوت کا اتنا واضح، اجماعی، قطعی، یقینی عقیدہ، اس پر بھی یہ ڈھیلے ڈھالے بات کریں گے، لیکن ہم نے جو پڑھا ہے وہ تو یہ ہے کہ سرکار تو سرکار، آپ کی ذات تو ذات، آپ کی صفات تو صفات۔ صحابہ نے تو نبی علیہ السلام کی سواری کے جانور کے لیے بھی جنگیں لڑی ہیں، حضور کی سواری کے لیے بھی جنگیں لڑی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جہاں پیار چاہیے وہاں پیار ہونا چاہیے، لیکن جہاں غیرت چاہیے، جہاں ولولہ چاہیے، وہاں بندہ دھیمے دھیمے وہ بغیرتی ہے، وہ بندہ پرلے درجے کا کمینہ ہے۔ جہاں غیرت درکار ہو وہاں بھی وہ کہہ نہیں جی ہم ابھی پولائٹلی بات کریں گے، ہم شائستہ ہیں، شستہ ہیں، ہم بڑے ٹولرنس والے ہیں، پر اس کے لیے جس کے ماتھے پہ چمک مدینے والے کی غلامی کی ہے، اور جو کالا ہے اور حضور کا گستاخ اور غدار ہے، اس کے لیے ہم کیا ہیں؟ یہ میں بخاری کی ایک روایت رکھتا ہوں، اس کے بعد میں گفتگو سمیٹوں گا۔ یہ بخاری میں موجود ہے، کتاب الصلح ہے، حدیث کا نمبر 2691 ہے۔ قدر نبی دا ہے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے، ہے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانن اصحابی۔ کیسے؟ آئیے ذرا، انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی گئی، اے کونین کے تاجدار، اگر آپ کرم فرمائیں عبداللہ ابن ابی منافقوں کا جو سردار تھا اس کو اگر کوئی آپ چل کے باز فرمائیں، کو تلقین کریں، ممکن ہے وہ سیدھا ہو جائے، سدھر جائے، چونکہ قدم قدم پہ غداری کرتا تھا، قدم قدم پہ اسلام کو ڈستا تھا، مسلمانوں کو ڈستا تھا، اور آستین کا سانپ بنا ہوا تھا، معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بیچ رہتا، اور وہ پرلے درجے کا گستاخ تھا اور منافقوں کا سردار تھا۔ تو نبی علیہ السلام آپ تو جانتے تھے، مگر جنہوں نے درخواست کی تھی ان کا دل رکھنے کے لیے سرکار تشریف لے گئے۔ بخاری میں نبی علیہ السلام آگے فانطلق الیہ النبی، نبی علیہ السلام اس کی طرف تشریف لے گئے۔ جب سرکار وہاں پہنچے تو وہاں ورکب حمارا، نبی علیہ السلام حمار پر سوار تھے۔ حمار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ادھر ہمارے ہاں، ادھر کا معنی نہیں، ادھر ہم معنی جو کریں گے وہ اور ہے، ہاں ادھر کا معنی نہیں، بلا تمثیل، بلا تشبیہ، بلا تعلق، بلا جوڑ۔ ادھر اگر ہمارے ہاں حمار ہو نا، یا سیالکوٹ میں، لاہور میں، تو حمار کا معنی گدھا ہوتا ہے،
لیکن ہم یہ وہاں یہ لفظ بھی نہیں بولتے، یہ لفظ بھی. ابھی صبح بھی میں نے تفسیر جلالین میں پڑھایا تو وہاں لفظ لما ہاضموا. اب ہاضموا کا جو معنی ہے علماء کو معلوم ہے. میں نے بچوں سے کہا پترو یہ کوئی کمال ہنر نہیں ہے جنا گریمر راضی کر دے پاکاں دی شان کچل دوے. صرف راضی کرنی ہے، نحو راضی کرنی ہے، منطق ہمیں آتی ہے، اللہ کا فضل ہے. ابھی میں زبانی ایسے پڑھوں گا جیسے درابا درابا کی گردان پڑھتے ہیں. میں منطق ایسے پڑھاتا ہوں، یہ بچہ بیٹھا ہوئے ہم منطق ایسے پڑھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھو منطق، صرف و نحو، معنی بدی پر، یہ سب فنون، یہ سب اسلامک سائنسز، یہ جتنی گرامر ہے یہ ساری، اس کا درجہ بعد میں ہے. پاکوں کی عزت و ناموس کا درجہ بہت بلند ہے. کیا مطلب؟ اب قرآن میں بالکل پہلا پارہ دیکھ لو، اور یہ شان بھی اللہ نے اہل سنت کو دی ہے. ہمارے علاوہ دھرتی کے سینے پہ تم سروے کر لو، تمہیں کوئی دوسرا نہیں ملے گا. جو بند کے طاغوتوں نے ترجمہ کیا تو رب کی شان والا اور اللہ کی شان اور توحید کے تقدس کو تار تار کر دیا. بھابیوں نے کیا تو وہاں ڈگمگا کے بری طرح گرے. شیعہ گرے، بریلی کا امام رضا مدینے والے کی نگاہ سے کھڑا. سبحان اللہ. کیسے؟ ادھر دیکھو. اب پچھلی آیت میں بھی وہی لفظ ہے، پچھلی آیت کا آخری لفظ ہے، اگلی آیت کا پہلا ہے. پچھلی کا آخری، اس کا پہلا. پچھلی کا آخری کیا ہے؟ اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. سبحان اللہ. اب پیچھے بھی استہزاء تھا، اگلی کا بھی پہلا ہے، اگلی آیت کا اللہ یستہزئ. واہ واہ سبحان اللہ. اب پیچھے مانا اللہ نے کیا، آگے بھی کیا، لیکن دیکھا کہ پیچھے تو بات ہے منافقوں کی، آگے بات ہے کائنات کے رب کی. جو مانا ان کے لیے کیا وہ رب کے لیے تو نہیں کرنا. یہ بھی اللہ شعور دے تو تب ہوتا ہے، اللہ مہربان ہو تو تب ہوتا ہے. میرے رضا نے کیا ترجمہ کیا؟ جب رب کے لیے کیا تو کیا کہا اللہ یستہزئ. اللہ استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. سبحان اللہ. دیوبند والے اوندے منہ گرے، نجد والے اوندے منہ گرے، پیشانی کے پل گرے. رضا کھڑا رہا. میں نے کہا رضا کیسے بچ گیا؟ کہا یہی تو مدینے والے کی نگاہ کا فیض ہے. اس لیے میں آج یہاں یہ بھی کہوں گا، یہ بھی میری مجبوری ہے، خفا نہ ہونا. اگر کوئی ہوتا ہے تو ہو 1000 بار ہو جائے بھائی، 1000 بار. ہاں مولوی کے لیے عقیدہ قربان نہیں کریں گے ہم. مولوی کے پیچھے عقیدہ قربان، جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے مولوی کے پیچھے عقیدہ قربان. کیا مطلب؟ مولوی کو راضی کرے عقیدہ چھوڑ دے، پیر کو راضی کرے عقیدہ چھوڑ دے. ایک مولوی نہیں 1000 مولوی جائے، 1000 پیر خلق ہو جائے، ہم سنی عقیدہ نہیں چھوڑیں گے. جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک. جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا. بابا جی دی سنیں. اب بابا جی کی بات کی، چلو میں ان کی بات سی بات کر دیتا ہوں. یہ جیسے بابا جی کے نام پہ نعرے لگا رہے ہیں نا، بابا جی نے ایسے ہی ساری زندگی بریلی کے امام رضا کے نعرے لگائے. بھولو نہیں، ہم تمہیں سب یاد کروا رہے ہیں. یہ بیان حضور امیر المجاہدین کا ریکارڈ پر ہے. آپ نے تو بابا جی کو دیکھا ہوگا 2017 کے دھرنے کے بعد نا، ہم نے بابا جی کو تب دیکھا ہے جب یتیم خانے کے چوک سے ٹوئٹے پر بیٹھ کے داتا صاحب کے دروازے پر اترتے تھے، اور وہاں صبح سویرے داتا صاحب اندر حاضری دے کر نا پیدل نکل کے بھاٹی گیٹ سے اندر ہو کے تھانے کے ساتھ پیدل چل کے تو جامعہ نظامیہ میں پڑھانے جایا کرتے تھے. اور نکل کے اسی راستے سے داتا صاحب آتے اور سلام کر کے بادشاہوں کو تو ٹوئٹے پہ بیٹھ کے یتیم خانے جاتے تھے. ہم نے بابا رضوی کو تب دیکھا ہے. لہٰذا آؤ تمہیں بتاؤں بابا رضوی کون تھا. بابا رضوی ساری زندگی کہتے تھے، اب بھی ان کا بیان ریکارڈ پر ہے، اب بھی میں نکال کے دے دیتا ہوں. کیا وہ کہا کرتے تھے؟
امام محمد رضا بریلوی جنا راواں تو ایک بار لنگ گئے خادم رضوی ورگے لکھاں انہاں راواں تے قربان. سبحان اللہ. واہ. یہ تھے خادم رضوی جو رضا کے غلام تھے دریوزہ کار تھے. لہذا آج کا کوئی بھی بال کا یا بچڑا رضا کے عقیدے کو وائیولیٹ نہ کرے، رضا کا مسلک اس سے بغاوت نہ کرے. کیا مطلب؟ میرے رضا نے جن کو کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، فتاوی رضویہ یہ ابھی گاڑی میں 29 نمبر جلد موجود ہے، ابھی میں پیچھے خطاب کر کے آیا پورا گھنٹہ. اعلیٰ سے پوچھا گیا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھونکے کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَكُنْ يَطُونُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّنْ كِلَابِ الْعَابِيَةِ. فرمایا جو معاویہ کو بھونکے جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. جو امیر معاویہ کو بھونکے جہنم کے کتوں میں سے کیا ہے؟ کتا ہے. اب میں تمہیں دکھاتا ہوں بھونکنے والا. ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں کون ہے. سب کو پتہ ہے علماء کو پنڈی کا حنیف قریشی نہیں بھونکا وہ حضرت امیر معاویہ کو. بولو بار بار بھونکا. جو بیان اس کے نہیں بولو وہ کہتے ہیں نو دیوان معاویہ، نتھنگ معاویہ، نو معاویہ. معاویہ کا معنی ہے بھونکتا کتا. یہ حنیف قریشی کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے. اور وہ گستاخ صحابہ پیر کا مرید ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں میرا درد ہے، یہ کوئی پہنچا سکے تو پہنچاؤ. میں نام لے رہا ہوں، سعد حسین رضوی تک بھی پہنچاؤ، انس رضوی تک بھی پہنچاؤ. جس حنیف پیرے نے امیر معاویہ کو بھونکا، ابو بکر کی افضلیت کا انکار کیا، ابو بکر کی ولایت کا انکار کیا، خلافت بلا فضل کا انکار کیا. وہ تیرا جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ، جس کو خادم رضوی نے مینار پاکستان پہ کہا تھا دور دور کتے ہو مال کروں لے گیا. یہ جب خادم صاحب نے کہا تھا، میں اس کا پس منظر بتاؤں. ان دنوں حنیف قریشی نے جیلم کے جلسے میں گستاخی کی تھی حضرت امیر معاویہ کی. اس کے جواب میں کروڑوں سلام خادم رضوی کی عظمت کا. سنو کروڑوں سلام. اس نے مینار پاکستان پر عالمی لیول کے جلسے میں کہا، اس نے کہا کتے تو کیا سمجھا تجھے لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا دور دور کتے ہو مال کروں پہ گیا. اب میرا سوال ہے، میرا درد ہے، میرا نام لے کے بیان کر دو. ہمارا درد ہے، خدا کی قسم ہمارا درد ہے. ہمیں سمجھو اس تیرے سے جبھا سعد رضوی نے کیوں مارا؟ اس تیرے سے جبھا انس رضوی نے کیوں مارا؟ امام احمد رضا کا فتویٰ کیوں نہیں یاد رہا؟ جو سنی بیٹھے ایسے کر کے بولے. یہ ہمارا سوال ہے، اس کو پہنچاؤ. جو یہاں بیٹھا ہے وہ ان تک پہنچائے اور ان سے بات کرے. انہیں کہو ہمیں یہ جو سیاستیں چل رہی ہیں نا یہ ملک میں نے زندگی میں نہ اس سیاست کا کبھی ووٹ ڈالا نہ کبھی ڈالوں گا. ہم اس سیاست کو مانتے ہی نہیں. ہم جس سیاست کو مانتے ہیں ہماری زندگی میں کبھی وہ آ گئی تو ہم سب سے آگے بڑھ کے بیعت کریں. وہ سیاست آ گئی تو ابھی وہ سیاست ہے نہیں. اس سسٹم میں تم 1000 بار الیکشن لڑو، 1000 بار کے بعد پھر بھی تمہارا نتیجہ 0 ہوگا. وجہ جب یہود و نصارہ کا سسٹم ہوگا. اسلام میں تو جمہوریت ہے ہی نہیں، اسلام میں تو یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. ڈیموکریٹک سسٹم مغرب کا اور ویسٹرن ورلڈ کا دیا ہوا ہے. اسلام کہتا ہے خلافت کو. جمہوریت بتاؤں کیا ہے؟ ایک طرف حضرت جیسا سلجھا ہوا بندہ ان کو بھی چھوڑ دے. 50 سال پڑھانے والا شیخ الحدیث صاحب کھڑا کر دو الیکشن میں، مقابلے میں کنٹو ٹاپ شرابی کبابی کھڑا کر دو. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ 50 سال والے شیخ الحدیث صاحب ہار جائیں گے، یہ جیت جائے گا. یہ جمہوریت.
اسلام اس کو مانتا ہی نہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے اساں بندیاں چ ووٹ نہیں کرانے, اساں بندیاں دا وزن ویکھنا ہے. اساں بندیاں دا وزن ویکھنا ہے. کیویں؟ اسلام کہتا ہے اوپر سے نیچے تک ریاست میں دیکھو, جو اس منصب کا حال ہے اس کی بیعت کر کے اس کو سیٹ پہ بٹھا دو, اس کو بٹھا دو. کیسے؟ حضور کے بعد حضور کا قریبی کون تھا خاندان میں سب سے زیادہ؟ مولا علی. کہتے ہیں میں پاس کھڑا تھا, مولا علی کہتے ہیں میں پاس کھڑا تھا, نہ بیمار تھا نہ غائب تھا, پاس کھڑا تھا. لیکن میرے پاس ہوتے ہوئے حسن بھی تھے, حسین بھی تھے, چچا عباس بھی تھے. سرکار نے ہمیں دیکھا بھی, دیکھ کے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. اب سنو مولا علی کا فرمان سناؤں. وہ ٹیرے پہ ہمیں غصہ کیا ہے؟ اس نے حضرت صدیق کی خلافت بلا فصل کا انکار کیا. پورا خطاب اس کا نیٹ سے میں نہ دکھاؤں تو میں مجرم ہوں, میری گردن مار دو یہاں سامنے چوک میں کھڑا کر کے. اس نے پورا خطاب کیا جس میں یہ ہے علی کا پہلا نمبر, علی کا پہلا نمبر. میں کہتا ہوں سنی تو علی کا پہلا نمبر کا نعرہ, وہ بولو سنی تو علی کے پہلے نمبر کا نعرہ. ہم علی کے غلام, ہم علی کے نوکر, علی کے بچوں کے نوکر, علی کے ہم دریوزہ کر غلام. ہمارے بچے بھی نوکر, خاندان بھی نوکر, سارے غلام, مگر علی کا پہلا نمبر نہیں ہے. علی کہتے ہیں جب نبی نے مصلی دے دیا نا, ہم نے کیا کیا کہ نبی نے جسے مصلی دے دیا ہم نے اسے حکومت دے دی. ہم نے کہا سونا صدیق اب تھکے کرو, ہیں سونے توڑے حوالے سڑا دین کیتا, اساں توڑے حوالے اپنی دنیا کی تھی. اور میں بتاؤں علی کون تھا؟ علی کو یہ دیکھو پڑھو. جب وہ حضرت صدیق نکلنے لگے نا اپنی خلافت کے بالکل اوائل میں, جب فتنے کھڑے ہوئے منکرین زکوٰۃ کا ہے, اور اس کے بعد اسی طرح مرتدین کا, ختم نبوت کے ڈاکوؤں کا, مسلمہ کذاب کا, صدیق اکبر اپنی سواری پر بیٹھے نکلنے لگے نا, مولا علی نے لگام پکڑ لی سواری کی. سبحان اللہ, لگام پکڑی علی نے, پکڑ کے کیا کہا؟ علی نے کہا ابو بکر تو نہ بچا تو اسلام نہیں بچے. اور لفظ جو وہاں پر ہے میں وہ اگر ان کا ترجمہ کروں وہ یہ ہے, علی نے کہا ابو بکر تو نہ رہا تو قیامت تک اسلام کا کچھ نہیں بچے گا. ابو بکر تو یہاں بیٹھ, میدان میں لڑنے کے لیے علی موجود ہے. یہ تھے علی مولا. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مجاہد بن کے مولا علی لڑتے رہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اب ہمارا یہ درد ہے, میں جو بات کر رہا تھا وہ اس پہ پھر واپس پلٹ کے آؤں. میں یہ سب سنیوں سے کہہ رہا ہوں جتنے بھی بیٹھے ہیں, یہ خاص طور پر جو حضور امیر المجاہدین عظیم عاشق رسول ہزار علماء کے استاد, ہمارے دل اور ہمارے جو وہ روح کے لیے جن کا ایک ایک جملہ تسکین ہے, وہ خادم رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور میں یہاں تم میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا, خادم صاحب آج بھی معذور ہونے کے باوجود وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 5 منٹ نیچے زمین پہ اتر کے نہیں بیٹھ سکتا, میری چیخیں نکل جاتی ہے, میں بیٹھ نہیں سکتا اتنا تر. لیکن خادم صاحب کے بھی ایک استاد زندہ موجود ہے, پتہ ہے حضور استاد الاساتذہ فخر الجہابذہ جامع المعقول والمنقول, ہمارے بھی استاد ہیں حضرت علامہ حافظ محمد عبد الستار السعیدی. ابھی بھی آپ دیکھ لو, ویڈیوز کلپ موجود ہیں, تصویریں موجود ہیں. کبھی استاد اگر تشریف لے آتے ہیں نا تو خادم صاحب کہتے ہیں منڈیو ماں ویل چیئر تو تلے لا کے استادہ نے قدم اجباؤ, استادہ نے قدم اجباؤ. تو یہاں بیٹھ جاتے, اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا, حالانکہ وہ خود معذور تھے, لیکن نہ استاد باتیں کر رہے ہوتے, استاد کرسی پہ بیٹھے ہوتے ایسے, تو خادم صاحب آہستہ آہستہ استادوں کے ایسے پاؤں دباتے رہتے. سمجھ آئی؟ تو قبلہ استاد گرامی ہمارے بھی استاد ہیں الحمدللہ, میں نے بھی ان سے پڑھا, ابھی زندہ موجود ہیں, اللہ انہیں دیر تک سلامت رکھے. اور صرف ہم نے پڑھا نہیں, انہوں نے مجھے لکھ کے عربی میں دیا ہے, قد اجزت اجازتا عامتا تامتا مطلقتا للاخ الصالح الفاضل محمد مختار علی الحیدری.
یہ اجازت استاد نے لکھ کے عربی میں لکھ کے استاد نے دی ہے. میں استاداں دی موجودگی چ جامعہ نظامیہ چ 1.5 تو 2 گھنٹے دا فکر رضا دا خطاب کیتا ہے. انہوں نے استاداں دی موجودگی چ تے ساڈے خطاب تو پہلے استاداں دا رخ ایویں مجمع ال سی تے جدوں ساڈا خطاب شروع ہون لگا نا استاد نے کہا منڈیا میرے کرسی گھما کے ادھر موڑ. سبحان اللہ. یا میں خطاب کر رہا تھا استاد ادھر بھی دیکھتے تھے ادھر بھی دیکھتے تھے. اور اللہ کا فضل ہے میری لبیک پاکستان تو بعد میں بنی نا 2017 کے آخر میں میرے خیال 16 کے آخر میں تو یہ کرین کا نشان منظور ہوا الاٹ ہوا. ابھی یہ تاریخ نہیں بنی تھی بلکہ ابھی غازی صاحب نے شیطان کو مارا بھی نہیں تھا. یہ سن 2009 کی بات ہے. خادم صاحب جامعہ نظامیہ میں تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے کرتے ان کے خاص انداز ہوتا تھا. انہوں نے ایک بات کی بڑے مزے کی. کہتے ہیں آج کل بعض مولوی ریوڑی مولوی پتاسا اٹھ کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں. میری تحقیق یہ ہے. ایسے کئی ڈنگر ہیں جو کہتے ہیں اعلیٰ کی تحقیق ہے میری تحقیق یہ. تو خادم صاحب نے پتا کیا بولا. یہ 2009 کی بات ہے 2009 کی. خادم صاحب نے کہا وہ مولوی اعلیٰ حضرت کی تحقیق دے سامنے سر جھکا کے رکھ. یہ نہ ہوئے کہ کسی کھائی چ ڈے ونجے تے کڈن واسطے پھر فکر رضا دی کرین چاہیے ہوئے گی. سبحان اللہ. فکر رضا. یہ فکر رضا کہنے کو تو 2 لفظ ہیں لیکن 7 بر اعظم میں وہ وسعت نہیں ہے جو فکر رضا میں وسعت ہے. سبحان اللہ. اللہ گواہ ہے. اللہ گواہ ہے. خدا جانتا ہے. یہ تو کوئی اس جہان میں اگر کبھی آئے سیر کرے اس گلشن کی خوشبو سونگے تو اس کو پتہ چلے. تو بہرحال میں بات یہ کہہ رہا تھا جو رک گئی اور اس کے بعد اس کی طرف بڑھیں کہ یہ بھی سب سنیوں کو دعوت ہے کیا اعلیٰ حضرت کا دامن جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے اعلیٰ حضرت کا دامن وہ بولو بچہ بچہ بولے امام احمد رضا کا دامن اور بریلی والے کا دامن. 1000 ملیے ملا رل کے آ جائیں ہمیں کہ آنکھ بھی نہیں پاتے ہمیں. ہم نے رضا کا حسن و جمال دیکھا ہے. سبحان اللہ. ہم نے بریلی والا رضا دیکھا ہے اور ہم نے یہاں ہی نہیں دیکھا. ہاں اللہ کا فضل ہے میں نے کعبہ شریف کے سامنے حرم میں سوئے ہوئے خواب میں اعلیٰ حضرت کو دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 2014 میں. آج تو 2024 ہے. تو ہمارے اندر یہ جو حرارت آئی ہے جو گرمی ہے یہ دھندی ویسے نہیں ہے. میں امام احمد رضا بریلوی کے بچوں کا مرید ہوں. سبحان اللہ. میں اسجد میاں کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی. ہم نے حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں. ہم واہ واہ. میرے استاد فرمایا کرتے تھے پترو جنا امام احمد رضا نہیں نہ دیکھیا حضور تاج الشریعہ دی زیارت کرو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت دی جھلک نظر آندی ہے. میں اس کو بھی چھوڑو. میں آج دعوت دیتا ہوں جتنے بیٹھے ویسے عام طور پہ تو نہیں تصویر ظاہر ہے وہ بنواتے نہیں ہیں نہ ویڈیو بنواتے ہیں لیکن کہیں سے مل جائے اب بھی چیک کرنا. حضور اسجد میاں قاضی القضات فی الہند قائد ملت اسلامیہ حضور قائد اہل سنت وہ سیدی و مرشدی یا خدا اسجد رضا کو عالم اسلام میں رکھ چمکتا ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے. حضرت اسجد میاں اگر کبھی زیارت ہو سکے آج بھی دیکھو. اللہ کی قسم میں آپ کی بات نہیں کرتا. میری کیفیت جب میں نے پہلی بار دیکھا نا میں نے بھی ایک ویڈیو میں گزرتے دیکھا تو میں نے اسجد میاں کو جب دیکھا نا تو میرے دل سے اندر سے آواز آئی. ابھی میں مرید نہیں ہوتا اس سے پہلے کے زمانے کی بات ہے. میرے دل سے آواز آئی کیا میں کہہ رضا دے پوترے دا پتر اتنا سونا ہے تے رضا خود کتنا سونا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی. خادم صاحب کہا کرتے تھے ہیں وہ اعلیٰ حضرت پٹھان تھے اور پٹھان ویسے ہی بڑے سونے ہوتے. سمجھ آ گئی. اور پھر صرف پٹھان نہیں تھے عشق کے نبی علیہ السلام میں گنگنانے والے ایک ثنا خان تھے. اور ثنا خان بھی آج کا نہیں